لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم دیا تعریفاں اور بڑائیاں دا حقدار وہی اللہ ہے جو کہ اکلا ہے، حی اور قیوم ہے، زندہ ہے، قائم دائم ہے۔ اللہ دی تعریف تو بعد درود و سلام ہون سارے نبیاں دے اوپر، خاص طور پر سڈے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اللہ دیاں رحمتاں، اللہ دیاں سلامتیاں ہون۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، پچھلے خطبہ جمعہ دے وچ آیت الکرسی دے تعلق دے نال کچھ گلاں رکھیاں تھیاں۔ آیت الکرسی دی فضیلت کی ہے، اس دی اہمیت کی ہے، اس نو پڑھن دے نال انسان دا دنیاوی اور اخروی فائدہ کی ہے۔ آیت الکرسی تو پڑھن دے نال انسان دا دنیاوی فائدہ اور آخرت دا فائدہ کی ہے۔ اور آیت الکرسی دی فضیلت تو بعد کچھ مختصر طور دے اوپر توحید دی فضیلت دے بارے دسیا گیا تھا۔ فرمایا آیت الکرسی دے وچ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ، اللہ اوہ ہے، اس تو علاوہ کوئی اور الہ عبادت دے لائق نہیں ہے گا۔ اس نو کی کہندے ہیں؟ توحید، اللہ دا ایک ہونا، صرف اللہ دا ہی اکیلا ہے، کوئی اور اللہ دے نال کسی بھی طرح دا نہیں ہے۔ اس نو کہندے ہیں توحید۔ توحید دی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ انسان دے اعمال، انسان دیا نیکیاں چاہے کہ تھوڑیاں ہون لیکن پاک صاف ہوئے اس دا ایمان، شرک تو پاک ہوئے تا اللہ دی طرف تو رضا مندی اللہ دی ملو گی، اللہ دی طرف تو کامیابی ملو گی، اللہ دی طرف تو جنت ملو گی۔ اعمال تھوڑے نے، بہت زیادہ اعمال نہیں ہے گے لیکن پاک نے، ملاوٹ نہیں اعمال دے وچ، شرک دی ملاوٹ نہیں ہے گی۔ توحید دی بڑی فضیلت ہے۔ بہت ہی افسوس دی بات یہ ہے، دکھ دی بات یہ ہے کہ اگر دیکھ دیں ہاں مسلمانوں دے حالات نو، کل دی اگر اسی کل دی گل کریے، کل جو میلہ حضر سیخ دا میلہ بھریا ہویا تھا اور اس میلے دے وچ پوری دنیا پنجاب بھر تو آندی ہے، اور بہت دکھ دی بات یہ ہے کہ مسلمان ایک اپنے چند ٹکیاں دے فائدے واسطے، چند دنیاوی روپیے پیچھے اپنے ایمان نو بیچ دندے ہیں۔ آئے ہوئے لوگاں نو کمرے دندے ہیں، ٹھہرن واسطے جگہ دندے ہیں، کادے واسطے کہ 500-400 روپیہ مل جائے گا کرائے دا۔ مسلمان اپنے پرواہ نہیں کرتے ایمان دی، چند ٹکیاں پیچھے، چند پیسیاں پیچھے کوئی پرشاد دی دکان لگاوندا ہے، کوئی کسی اور چیز دی دکان لگاوندا ہے۔ مسلمانوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ارے شرک ہو رہا ہے، شرک سب تو بڑا گناہ ہے، کوئی احساس نہیں۔ صرف دنیاوی تھوڑا جہا فائدہ ہویا، مسلمانوں نے اپنے ایمان نو ایک سائڈ دے اوپر رکھ دیتا۔
ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، اس تو علاوہ کوئی اور الہ عبادت دے لائق نہیں ہے گا۔ هو الحی القیوم، وہ کی ہے زندہ ہے، قائم اور دائم ہے۔ زندہ کس طرح دا؟ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ تک رہو گا۔ قائم کس طرح دا؟ جو کہ خود قائم ہے اور جس نے دنیا نو قائم رکھیا ہویا ہے۔ اللہ ہائی دے بارے، اللہ زندہ ہے، اس دے بارے پچھلے خطبہ جمعہ جو دسیا گیا تھا۔ قیوم، هو الحی القیوم، اللہ قائم ہے، اللہ خود قائم ہے، انہوں کسی نے قائم نہیں رکھیا ہویا۔ جدو کہ سانو کس نے قائم رکھیا ہویا ہے؟ اللہ نے۔ اس دنیا نو کس نے قائم رکھیا ہویا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کسی دا محتاج، کسی دا لوڑ مند نہیں ہے گا۔ اللہ نو کسی نے قائم نہیں رکھیا ہویا، خود بخود قائم ہے اللہ۔ اللہ خود بخود قائم ہے، اور ساری دنیا اس دی محتاج ہے۔ ساری دنیا کس دی محتاج ہے؟ اللہ دی۔ اللہ کس طرح قائم ہے؟ فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ کیا تسی آسماناں دے وچ اڑدے ہوئے پنچھیاں نو نہیں دیکھیا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، جڑے کہ اپنے کھمب پھیلاؤندے ہن، انہاں نوں رحمان تو سوا کس نے روکیا ہویا ہے؟ آسمان دے وچ جدو پرندے اڑدے ہن اور اپنے کھمب کھولدے ہن، تاں اس پرندیاں نو آسمان دے وچ رحمان تو علاوہ کس نے روکیا ہویا ہے؟ اینو کہندے قیوم، جو کہ قائم ہے اور جس نے دنیا نو قائم رکھیا ہویا ہے۔ هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ تک رہو گا، اور قائم ہے، کسی دے محتاج نہیں ہے گا، اور دنیا نو قائم رکھیا ہویا اللہ نے۔ اور اللہ تو سوا آسماناں نو اور اس دنیا نو، اس زمین نو کوئی نہیں روک سکتا ہے گا۔ قرآن نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان نو اور زمین نو روکیا ہویا ہے کہ وہ گرے نہ۔ آسمان اگر گرنا چاہے تو گر سکتا ہے، زمین دے اوپر اگر زلزلہ پچال آنا چاہے، جدو اللہ بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ اللہ نے روکیا ہویا ہے آسمان نو اور زمین نو گرن تو۔ اگر آسمان اور زمین گر جن تو انہاں نو کوئی اور اللہ تو علاوہ روکن والا ہے؟ انہو کانا حلیما غفورا، بے شک اللہ بردبار ہے اور بخشن والا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین نو روکیا ہویا ہے گرن تو، اور فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ وما من دابۃ فی الارض، اگر زمین دے اوپر ایک کوئی کیڑا بھی ہے گا، او دا رزق اللہ دے ذمے ہے۔ کیوں اللہ دے ذمے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس نو پیدا کیتا ہے۔ قیوم کس نو کہندے ہیں؟ قیوم کس نو کہندے ہیں؟ قیوم کہندے ہیں کہ جو مخلوق اللہ نے اس دنیا دے اوپر پیدا کیتی ہے، اس دی سام سنبھال واسطے، اس دے رزق واسطے اللہ قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ قیوم کا مطلب کی ہے کہ جو مخلوقات اس دنیا دے اوپر ہے، انسان ہون، جانور ہون، کوئی بھی ہے، اللہ نے پیدا کیتے ہیں اور انہوں دی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور فرمایا قرآن نے
یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، رات نو دن دے وچوں کڈدا ہے، دن نو رات دے وچوں کڈدا ہے۔ ایک کوئی چھوٹی جہی پرچون دی دکان بھی مالک دے بغیر چل سکتی ہے؟ نہیں چل رہی۔ ایڈا بڑا کارخانہ کیویں چل رہا ہے؟ دن اور رات دا آنا جانا، کون اس نو چلا رہا ہے؟ برابر چلا رہا ہے اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اور نہیں ہے گا۔ وہ قائم ہے، اس نے اس دنیا نو قائم رکھیا ہویا ہے۔ فرمایا قرآن نے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنی طے کیتی ہویا جو اس کا راستہ ہے، سورج اپنا طے کیتا ہویا منزل، اپنا راستہ طے کر رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، جڑا سورج دا چلنا ہے یہ طے کنے کیتا ہے؟ سورج ادھروں نکلدا ہے ادھر ڈوبدا ہے، یہ اللہ نے طے کیتا ہے۔ اور اسی طرح ہی والقمر قدرناہ منازل، اور اسی طرح چند اپنی منزلیں طے کردا ہے، چند اپنی منزلیں طے کر۔ دیکھو لوگوں دنیا کی طرف دیکھو، اللہ دیا نشانیاں نے دے وچ، کون چلا رہا ہے اس نو؟ چند اپنی منزلیں طے کردا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، ایتھے تک کہ سکی ہوئی ٹہنی دے برابر ہو جاتا ہے۔ سکی ہوئی ٹہنی دے برابر مطلب کدے چند پورا ہوندا ہے، کدے چند بریک ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والشمس ينبغي لها، کدے اے نہیں ہوندا ہے کہ سورج آسمان نو جا ملے، آپس وچ ٹکرا جان، کدے اس طرح ہوندا نہیں ہے گا۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کدے رات دن تو پہلا نہیں آندی ہے گی، سورج چاند نو نہیں جا کے ملدا، رات دن تو پہلا نہیں آندی۔ کدے ہوندا ہے کہ رات سورج ڈوبیا، رات آئی فوراً دن نکلے آیا؟ کدے ہوندا اس طرح؟ نہیں ہوندا۔ ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، ہر چیز اس سرشٹی دے وچ تیر رہی ہے۔ چند دا ایک اپنا سسٹم ہے، سورج دا ایک اپنا سسٹم ہے، دن دا آنا، رات دا آنا، ہواواں چلنیاں، بارش ہونی، کون کر رہا ہے؟ وہ قیوم ہستی جو کہ خود قائم ہے اور جس نے دنیا نو قائم رکھیا ہویا ہے۔ اللہ دے نامہ دے بچوں کی آندا ہے قیوم، هو الحی القیوم، وہ اللہ کی ہے، حی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے۔ قیوم اللہ دے اسم اعظم، اللہ دے مہان نامہ دے بچوں نام ہے۔ قیوم اللہ دے مہان نامہ دے بچوں نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کی تھا معمول کہ اگر کوئی پریشانی ہوندی، کچھ لوڑ ہوندی تو اللہ تو دعا مانگتے تھے اللہ دے اس نام دے ذریعے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہن والے، اے قائم دائم، میں تیری رحمت دے ذریعے، میں تیری رحمت دے ذریعے تے تو دعا کردا ہاں، فریاد کردا ہاں، میرے سارے معاملات نو درست کر دے، مینوں میرے نفس دے حوالے نہ کری۔ اگر کوئی پریشانی ہوئے، کوئی اللہ تو منگنا ہوئے تو کس چیز دا واسطہ دینا چاہیے ہے؟ اللہ دے نامہ دا، خاص طور پر جڑے اللہ دے مہان نام نے۔ اللہ دے مہان نام کیڑے نے؟ حی القیوم۔ اللہ دے مہان نام کیڑے نے؟ حی القیوم، قائم رہن والا، زندہ۔ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ تو دعا منگو اللہ دے نام دا واسطہ دے کے، یا حیو یا قیوم، اے زندہ، اے قائم دائم رہن والے، اے قائم دائم رکھن والے، میرے معاملات نو سوار دے، تیری رحمت دے ذریعے میں فریاد کردا ہاں، میرے معاملات نو سوار دے۔ اور دوسری بات
اگر کوئی پریشانی آتی ہے، دنیا دے وچ پریشانیاں آندیاں ہن، امتحان آندے ہن، تو سانو کس دے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے ہے؟ اس قیوم ہستی دے اوپر، اس ہستی دے اوپر کہ جڑا کہ خود قائم ہے اور دنیا نو قائم رکھیا ہویا ہے اس نے۔ سانو گھبرانا نہیں چاہیے ہے، حالات تو پریشانیاں تو بھروسہ اللہ دے اوپر رکھنا چاہیے ہے کہ او میرا پالنہار ہے جڑا کہ قیوم ہے، جڑا کہ مینو قائم دائم رکھوں گا، میریاں پریشانیاں دور کروں گا، آسانیاں لے کے آؤں گا۔ اس اللہ دے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے ہے کہ او قیوم ہے، او دی صفت ہے، او دی صفت ہے، او دی خوبی ہے کہ جو مخلوقات اس دنیا دے وچ ہے وہ اس دی سنبھال کردا ہے۔ میری بھی سنبھال وہی کروں گا، میریاں بھی پریشانیاں وہی دور کروں گا۔ سانو اللہ دے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اوہ ہے، اس تو علاوہ کوئی اور ہے گا؟ نہیں ہے گا، کوئی نہیں اس تو علاوہ عبادت دے لائق۔ کیوں نہیں ہے گا؟ کیونکہ وہ کیوں نہیں ہے گا، کوئی اور عبادت دے لائق کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے کیونکہ وہ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ تک رہوں گا، کوئی اور ہمیشہ تو نہیں ہے گا، ہمیشہ تک کوئی اور نہیں رہوں گا، کوئی اور اپنے آپ قائم نہیں ہے گا، کوئی اور اپنے آپ قائم نہیں ہے، جدوں کہ اللہ اپنے آپ قائم ہے، اللہ نو کسی دی لوڑ نہیں ہے گی۔ تو اس کر کے اللہ دیاں یہ خوبیاں نے حی القیوم، اس کر کے دوسرے دا انکار ہے، دوسرے دی نفی ہے، کوئی اور نہیں ہے گا، اللہ ہی ہے، هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس نو اونگ آندی ہے نہ اس نو نیند آندی ہے، اللہ نو نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے۔ اگر کسے نو نیند آ جائے، نیند آنا، اونگ آنا، بھوک لگنی، پیاس لگنی، یہ کی نے؟ کمزوریاں نے، یہ کمزوریاں نے، کمیاں نے۔ اللہ دے وچ کوئی کمی، کوئی کمزوری اللہ دے وچ نہیں ہے گی، اللہ دے وچ کوئی کمی، اللہ پاک ہے، اللہ دے وچ کوئی عیب نہیں ہے گا، اللہ دے وچ کوئی کمی بھی نہیں ہے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس نو بھوک لگدی ہے، نہ اس نو نیند آندی ہے، نہ اس نو اونگ آندی ہے۔ اگر نیند آندی تو یہ مطلب کی ہے کہ نیند اللہ دے اوپر بھارو پے گی۔ نیند جدو نیند آندی ہے انسان نو تو نیند انسان دے اوپر غالب آ جاندی ہے، بھارو پی جاندی ہے، انسان بے بس ہو جاندے، جدو کہ اللہ دے اوپر کوئی بھارو نہیں پی سکتا۔ تو اللہ نو نہ نیند آندی ہے، نیند دا ہونا بہت دور دی بات ہے، نیند ہونا تو بہت بعد دی گل ہے۔ نیند تو پہلا انسان نو اونگ آندی ہے، جدو انسان تھک جاندہ ہے اس نو نیند آندی ہے، انسان سوندا نہیں، لیکن وہ سون تو پہلا بعض دفعہ کدے انسان نو اونگ آ جاندی ہے۔ اللہ نہ تھکدا ہے، نہ نیند آندی ہے، نہ اونگ آندی ہے، نیند تو بعد دی گل، اونگ بھی نہیں آندی ہے اس نو۔ اللہ اس دنیا نو چلا رہا ہے، اللہ اس دنیا نو چلا رہا ہے۔ اگر اللہ نو نیند آ جائے تو یہ دنیا چلو گی؟ اس دنیا کی حفاظت کون کروں گا؟ دنیا آپس ٹکرا جو گی۔ جو سسٹم تے چل رہا ہے، سورج دا آنا جانا، چند دا، دن دا، رات دا، ایک سسٹم چل رہا ہے، جو یہ چلو گا نہیں، یہ ٹکرا جو گا آپس دے وچ۔ اگر ڈرائیور گڈی چلا رہا ہے، ڈرائیور اگر گڈی چلا ہوا سو جائے، اونگ آ جائے، پھر کی ہوگا؟ گڈی ٹکرا جو، کسی نال ایکسیڈنٹ ہو جو۔ اسی طرح ہی اگر اللہ نعوذ باللہ اگر اللہ نو نیند آندی ہوندی تو پھر یہ دنیا نہیں چلنی تھی۔ اللہ قیوم ہے، قیوم دا مطلب کی ہے؟ جو خود قائم ہے، جس نے دنیا نو قائم رکھیا ہویا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس نو اونگ آندی ہے، نہ اس نو نیند آندی ہے۔
اور ਜਿਸਨੂੰ ਉਂਘ ਔਰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਯੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ? ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਠ ਜਾਓ ਜੀ صبح ہوگی, وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. وہ کیسا معبود ہے؟ وہ نہیں معبود ہے گا. معبود کون ہے؟ اللہ. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. حدیث دے وچ آندا ہے اللہ بے شک ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام. اللہ سوندا نہیں ہے گا اور نہ ہی اللہ نو یہ شعبہ دندا ہے کہ اللہ نو نیند آوے. اللہ سوندا نہیں, نہ ہی اللہ دے ذات دے لائق کے گل ہے کہ اس نو نیند آوے. وہ انصاف دے نال کسے نو اونچا کردا ہے, کسے نو نیچا کردا ہے. انصاف دے نال دنیا چل رہی ہے. کسے نو عزت ملدی ہے, کسے نو ذلت ملدی ہے, کسے نو رزق ملدا ہے, کسے نو رزق دے وچ کمی آندی ہے, کسے نو بیماری ملدی ہے, کسے نو بیماری تو شفا ملدی ہے. جو دنیا دے معاملات نے جو چل رہی ہے دنیا, اللہ چلا رہا ہے, انصاف دے نال چلا رہا ہے. اگر نیند آندی پھر نہ سارا کچھ ہوندا. اور دن دے اعمال رات آن تو پہلا اللہ دے یہاں پیش ہوندے ہن. رات دے اعمال انساناں دے دن آن تو پہلا اللہ دے یہاں پیش ہوندے ہن. اللہ لگیا رہندا ہے ہر وقت. اللہ زندہ ہے, قائم دائم ہے. هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس نو اونگ ہوندی ہے نہ اس نو نیند ہوندی ہے. اگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اے لوگو, زمین دے وچ آسمان دے وچ جو کچھ بھی ہے اللہ دا ہے. اللہ ہی اکلا ہے, مالک بھی ہوئی ہے, بادشاہ بھی ہوئی ہے. سارے اس دے محتاج نے, سب اس دے لوڑ مند نے. سب کچھ اللہ دا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ بھی ہے سب اللہ دا ہے. باقی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس تو بعد اگے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.